ٹھیک ہے، ہم سب سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم طلبہ تنظیم کے کل وقتی ذمہ داران ہیں، ہمیں رمضان میں مسلسل دورے کرنے پڑتے ہیں۔ شریعت میں مسافر کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، بعد میں ان کی قضا کر لے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف موسم کی شدت، دوسری طرف ہماری اہم ذمہ داری، کیا فرماتے ہیں؟ کسی ذمہ داری کے لیے کیا، اگر عام حالات میں بھی آپ سفر کرتے ہیں تو سفر کے معاملے میں تو قرآن مجید نے صریح لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ اس وقت روزہ رکھنے میں جو مشقت ہے کہ اب بعد میں زیادہ نہیں ہو جائے گی، یہ فرد ہی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن سفر میں روزہ آپ چاہیں تو رکھیں، چاہیں تو چھوڑ دیں۔ سفر میں ہی بڑا فرق ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ سفر اب نہیں رہے جو اس سے پہلے تھے۔ اب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں یا گاڑی میں سفر کرتے ہیں یا اپنی کار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اب گاڑیاں بھی ایئر کنڈیشن ہو گئی ہیں، تو بہت سی سہولتیں، اس میں آدمی اپنی حالت کو، اپنی کیفیت کو دیکھ کے فیصلہ کر لے۔ اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ اگر کسی کی ذمہ داری کا سفر ہوگا تو اس میں روزہ چھوڑے گا، اور اگر وہ اپنے شوق سے مثال کے طور پر تفریحی سفر کر رہا ہے تو پھر نہیں چھوڑے گا۔ یعنی آپ تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے بھی جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ سفر کی مشقت اگر آپ کو پیش آ گئی ہے تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب اس سے بھی آگے بڑھ کے دیکھیے، اور وہ یہ کہ ایک مسلمان جس کو یہ معلوم ہے کہ مجھے بعد میں بھی روزے رکھنے ہی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے اگر اس وقت سفر کر لیا تو میں روزوں سے معاف کر دیا جاؤں گا، روزے مجھے رکھنے ہیں، تو وہ بعض اوقات اپنے معاملات کو بھی اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ گھر ہی میں گزارے، رمضان کے مہینے میں کم سے کم سفر کرے۔ وہ ایسے پروگرام بھی نہیں بناتا کہ جس میں اس کی عبادت پر اثر ہو۔ تو یہ بندے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اصل میں اس کے پورے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان میں ہمیں باہر سے کوئی لٹ لے کے نہیں چلے جانا چاہیے، بس توجہ دلانی چاہیے کہ یہ عبادت ہے، تم اپنے پروردگار کے لیے یہ عبادت کر رہے ہو، بڑی کمال کی عبادت ہے، اس میں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نمونہ بن کے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہو، اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں بے پناہ ہے۔ لہٰذا اس عبادت کے لیے شوق پیدا کرو اور کوشش کرو کہ اگر کچھ مشقت بھی اٹھانی پڑے تو اٹھا لو۔ تاہم اللہ نے جو رخصتیں دی ہیں ان کے معاملے میں آدمی کو کبھی بھی وہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ میں بھلا رخصت پر عمل کروں گا تو اس کے نتیجے میں تقوی کے معیار پر نہیں رہوں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے ان سب رخصتوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کی مشقت میں نمازیں قصر کر کے پڑھی ہیں، جمع کر کے پڑھی ہیں، یہی معاملہ روزوں کا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی وہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ آپ اللہ کے مقابل میں آ جائیں۔ اس کو ایک عارف نے بہت اچھی طرح بیان کیا ہے کہ پروردگار کے مقابل میں کھڑے ہونے کی نہیں، ایک عاجز بندے کی طرح ہر چیز کو جس طرح اس نے فرمایا اسی طرح لینے اور قبول کرنے کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ بہت خوبصورتی سے ہم سبھی نقطہ بھی آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کا۔ ہم سبھی آپ نے ذکر کیا کہ بعد میں روزے رکھنا ہے اور اس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بعد میں روزے، میرا ذاتی تجربہ ہے، کچھ بیماری کی وجہ سے کچھ ایک دفعہ کچھ 2-4 روزے چھوٹ گئے میرے، آپ کو بھی زندگی میں ہوا ہوگا، بعد میں رکھنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت آدمی اس وقت رکھ لے۔ اگر میں نے یہی عرض کیا کہ بعد میں روزے رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ رمضان کے مہینے میں ایک فضا ہوتی ہے، پورا گھر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اٹھتے ہیں تو باقی لوگ بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں روزے رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تو روزے کی مشقت ہے جو ہر حال میں ہے، لیکن روزہ رکھنے کے لیے ایک ماحول آپ کو مل جاتا ہے، بعد میں مشکل ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد کے روزوں کے بارے میں رخصت دی تھی، یعنی یہ کہا تھا کہ اگر رمضان کے مہینے میں تم روزے نہیں رکھ سکے تو بعد کے مہینوں میں جب ابھی لوگ پوری طرح عادی نہیں ہوئے تھے تم روزے بھی رکھ سکتے ہو اور فدیہ بھی دے سکتے ہو۔ یہ رخصت دی اسی لیے گئی تھی، لیکن جب لوگ عادی ہو گئے، اندازہ ہو گیا کہ اب وہ بات کو سمجھ بھی گئے ہیں، ان کا وجود بھی اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے، ان کی روح بھی قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے، وہ اب زیادہ مشقت بھی اٹھا لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے یہی کہا تھا کہ اگر روزہ ہی رکھ لو تو بہتر ہے، اب فرمایا کہ روزہ ہی رکھو۔